نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزو، آج میرا ارادہ چونکہ 26 جنوری آ رہی ہے، یہ بیان کرنے کا ہے کہ ہمارے اکابر کی اور ہمارے بڑوں کی کیا قربانیاں ہندوستان کو آزاد کرانے میں رہی ہیں۔ ہماری جنریشن اور ہماری جو نئی نسل ہے ان کو ہمارے اکابر کی صحیح قربانیاں اور صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے۔ انہیں چند نام یاد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا، لیکن ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی مشقتیں اٹھائیں، کس قدر جیلوں کی سزائیں کاٹیں، اور تختہ دار کو چوم کر جب ہمیں آزادی ملی اور یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کو منایا جاتا ہے وہ بنانے کا موقع ملا، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، اپنے اکابر اور بڑوں کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کو ذہن میں بٹھائیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے ہندوستان کی آزادی کی آواز اس وقت اٹھائی تھی جب پورے ہندوستان کے اندر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، اور ہندوستان کی غلامی کا سلسلہ چالو ہو گیا تھا 1601 سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ اگر اوپر تک دیکھا جائے تو یہ سلسلہ 1601 سے شروع ہو گیا تھا۔ 1601 کے اندر ایک انگریزی قافلہ اور یورپ سے آنے والا ایک انگریزی قافلہ ممبئی کے ساحل پر اترا، واسکو ڈاما کی قیادت میں، اور اس نے یہاں پر جو اس وقت مغل سلطنت تھی، حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی، ان سے یہ کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کی اجازت چاہتے ہیں۔ اب ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو، مادی ترقی ہو، بزنس پھلے پھولے بڑھے۔ انہوں نے اجازت دے دی، ان کی مادی ترقی کو دیکھ کر ان کو یہاں بزنس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 1601 سے لے کر 1701 تک ان لوگوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ راجنیتی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پورے ملک کے اندر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شاخیں قائم کری اور کاروبار اور بزنس کے ساتھ ساتھ سیاست اور راجنیتی میں حصہ لینا شروع کیا، اور 1701 آتے آتے ہندوستان کے 4 صوبوں پر ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرچم لہرانے لگا۔ ادھر تو ان کی یہ شرارتیں اور ان کے یہ ناپاک ارادے پروان چڑھ رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت والجلال نے ان کا انتظام فرما دیا۔ ٹھیک 100 سال کے بعد 1702 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے۔ حضرت پھلت کے تھے اور پھر دہلی میں قیام تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے فرزند ارجمند تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے پاس اور آس پاس لوکل جو مدرسے تھے وہاں پر ہوئی۔ اس کے بعد یہ تحصیل علم کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے اور شیخ ابو طاہر مدنی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور اس کے بعد دہلی کے اندر آ کر درس علم حدیث کی بنیاد ڈالی اور علم حدیث کے درس کو زندہ فرمایا۔ جس طرح سے ہمارا ایک روحانی سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ آتے ہیں،
اسی طرح سے ہمارا جو علمی سلسلہ ہے وہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اس خطرے کو بھانپا، اور انہوں نے جا بجا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور حضرت نے اس زمانے میں ایسی کتابیں لکھی، مثلا حجت اللہ البالغہ، ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات اسلام نازل فرمائے ہیں ان کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تفہیمات الہی، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی اور شاہ رفیع الدین، اور چاروں کے چاروں زہد و تقوی، خلوص و للہیت اور علم کے پہاڑ تھے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ای خانہ ہما آفتاب است، یہ پورا کا پورا گھرانہ سورج کے مانند تھا۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شروع کیا اور اس کی تکمیل حضرت شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال 1772 میں ہو گیا، 1762 میں انتقال ہو گیا، یعنی 62 سال کی عمر میں۔ اب ان کی جگہ ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ ان کے مسند پر فائز ہوئے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کی جگہ متمکن ہو کر بیٹھ کر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 1772 میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور اعلان کر دیا کہ انگریزوں کے ارادے ناپاک ہیں، صحیح نہیں ہے، ان کا ارادہ صرف ہندوستان پر قبضہ کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کو ختم کر دینے کا ارادہ ہے، تمہارے رگ و ریشے سے اسلام کو کھینچ دینے کا ارادہ ہے۔ اسی فتوے کی روح سے اسے بند کرواؤ، اسی فتوے کی روح سے، اسی فتوے کے بعد جتنی بھی تحریکات چلی ہندوستان کو آزاد کرانے کی، چاہے وہ جنگ آزادی ہو، چاہے وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال ہو، خواہ وہ تحریک موالات ہو، جتنی بھی جنگ آزادی یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریکات چلی، وہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے نتیجے میں کے بعد چلی۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز کا وہ فتویٰ کیا تھا؟ ایک طوفان تھا، پورے ہندوستان میں انگریزی حکومت کی جڑیں ہل کر رہ گئی، اور حضرت کو اس کی پاداش میں انگریزوں نے اس قدر ستایا کہ چھپکلیوں کو پیس کر کے حضرت شاہ عبد العزیز کے جسم پر ابٹن ملا گیا، جس کی وجہ سے حضرت شاہ عبد العزیز کے جسم پر سفید داغ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بات آگے پڑی، اور اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد حیدر علی تھے۔ حیدر علی نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن اپنوں میں سے یہ غدار ہوتے ہیں۔ ایک غدار تھا میر صادق، اس کو انگریزوں نے خرید لیا اور اسے 900 مربع زمین کا آفر دیا کہ تو ہمیں راز بتا دے، ہم تجھے 900 مربع میل جو ہے وہ زمین دیں گے، الاٹ کرائیں گے۔ وہ بک گیا، جس کے نتیجے میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات ہے 1799 کی۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید جب کر دیا گیا تو انگریز کی اتنی مجال نہیں تھی کہ حضرت کی لاش کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے۔
ڈر رہا تھا انگریز کہ کہیں زندہ ہو کر ختم نہ کر دے. کہ دو چار نے ہمت کری تو اس وقت جو وائس سرائے تھا ہندوستان کا، انگریزوں کا گورنر تھا، اس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. 1799 میں اس کے بعد جنگ پلاسی ہوئی بنگال میں، بنگال کا شہر سراج الدولہ، جنگ پلاسی ہوئی، جنگ پلاسی لڑی گئی. اس میں بھی مسلمانوں کی فتح ہوتی، لیکن اپنوں میں سے ایک غدار میر جعفر نکل آیا اور وہ بک گیا. میر جعفر کو خرید لیا انگریزوں نے، جس کے نتیجے میں 22 گھنٹے جنگ ہوئی اور حضرت سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. وہ جنگ بھی مسلمان ہار گئے. 2 جنگوں میں مسلسل ناکامی ہوئی اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر انگریزوں کا پرچم لہرانے لگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انگریزوں نے غور و فکر کیا کہ بھائی مسلمان بار بار، کبھی بنگال سے تحریک اٹھتی ہے، کبھی میسور سے تحریک اٹھتی ہے، کوئی مسلمانوں کا علاج کیا جائے. اگر ہم خود مظالم ڈھائیں گے تو اور زیادہ تحریکیں اٹھیں گی. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے، حکمراں بنا دیا جائے. اس کے بعد پنجاب کا گورنر رنجیت سنگھ کو بنا دیا گیا. اس نے وہ مظالم ڈھائے پنجاب کے اندر، علماء کو شہید کر دیا، عورتوں کو کی عزتیں لوٹ لیں، مسلمان بچوں کو شہید کر دیا، قرآن کریم کے نسخے جلا دیے. اسی طرح معاملہ چلتا رہا اور رنجیت سنگھ کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا. اس وقت کے ایک ولی اللہ انسان حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے میں خاموش رہا تو یہ تو ظلم کا ساتھ دینا ہوا. حضرت نے 900 اپنے متعلقین کو لیا اور مریدین کو لیا اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں رنجیت سنگھ کے خلاف ماز چھیڑ دیا. چنانچہ اللہ نے فتوحات حاصل کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے اور پشاور تک فتح حاصل کر لی، اور پشاور میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، اور اسلامی حکومت کا نفاذ وہاں پر کر دیا. اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کی طرف بڑھے، پنجاب کی طرف، جہاں اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی. حضرت وہاں جنگ کا پروگرام تھا، وہاں پر قافلہ فروکش ہو گیا. رنجیت سنگھ نے آس پاس کے گاؤں والوں سے ساٹھ گانٹ کر کے حضرت کو تہجد کی پڑھتے ہوئے دھوکے سے شہید کر دیا، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو. اس کے بعد ان کے سچے جانشین حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور 5 مئی کو حضرت سید احمد شہید کو شہید کیا گیا اور 4 دن تک جنگ چلی. 4 دن کے بعد 9 مئی کو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لڑ رہے تھے. ایک سکھ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک تیری گردن نہیں اتار لوں گا جب تک نہیں مروں گا. اب وہ حضرت کے سامنے آیا، ایک اور سکھ آ گیا اور اس نے حضرت شاہ اسماعیل شہید کی گردن کاٹ دی اور گردن در سے الگ ہو گئی. لیکن چونکہ قسم کھا چکے تھے، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم کھا لے تو اللہ پوری کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد حضرت کا دھڑ چلتا رہا، اس گستاخ رسول کے پیچھے چلتا رہا. وہ یہ دیکھ کر ڈر گیا اور گر گیا، تو حضرت کا دھڑ اس پر گر گیا اور حضرت کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ اس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا. تو اس طرح سے وہ جہنم رسید ہوا، جہنم واصل ہوا. اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو کوئی کامیابی بظاہر فتح حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب اس کے بعد علماء پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے. چنانچہ ہمارے اکابرین میں سے
हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो सारे उलमाए देवबंद के सरदार हैं, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना जाफर थानेसरी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि इस तरह खामोश बैठकर कोई फायदा नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना पड़ेगा। देखो अब भी मुसलमान ही खड़े हो रहे हैं, किसी और को फिक्र नहीं है। चुनाच लोगों ने कहा कि हजरत उनकी तादाद बहुत है, हमारी तादाद कम है। तो फरमाया क्या हमारी तादाद बदरीन से भी कम है, 313 से भी कम है? नहीं हजरत, 313 से ज्यादा है, तो फिर खौफ किस बात का। चलो चुनाचे 2 मुहाज बनाए गए। 1857 में जंग हुई, 2 मुहाज बनाए गए। एक मुहाज बनाया गया जालंधर में हजरत मौलाना जाफर थानेसरी की क़ियादत में, और एक मुहाज बनाया गया शामली के मैदान में, शामली में, मैदान शामली में। इसके जर्नल थे हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाफिज जामिन शहीद, जिनकी कब्र थाना भवन में है। ये मुकाबले पर आए, हजरत हाफिज जामिन शहीद के गोली लगी, वो शहीद हो गए और उसके बाद इस जंग में भी नाकामी हुई। 1857, इसको गदर कहा जाता है, ये गलत नाम है। गदर कहते हैं धोखाधड़ी को, धोखेबाजी को। 1857 की जंग आजादी कहना चाहिए। उसके बाद ये काफिला बिखर गया और पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेज इकट्ठा हुआ, जमा हुए अंग्रेज, और उन्होंने कहा कि क्या बात है, पूरे हिंदुस्तान में मुखालफतें हो रही हैं, खड़े हो रहे हैं लोग, कभी उधर से जंग आजादी, कभी उधर से तहरीक आजादी, कभी उधर से तहरीक आजादी। तो तज्जिया निगार और रिसर्चर्स ने यह कहा कि 3 चीजों को मिटा दो, हिंदुस्तान पर हुकूमत हासिल करना आसान हो जाएगा। नंबर 1, कुरान करीम के नुस्खों को खत्म कर दो, कुरान को जलाकर खत्म कर दो। नंबर 2, उलमा को खत्म कर दो। नंबर 3, जज्बा जिहाद को मुसलमानों के दिलों से खुरच दो। अंग्रेजों ने कहा अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है, ये 3 काम कर लो, हुकूमत तुम्हारी है। चुनाचे उसके बाद 1857 के बाद अंग्रेज इन 3 कामों में लग गया। सबसे पहले कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 3 लाख नुस्खे कुरान करीम के जलाए गए। लेकिन जो हाफिजों के सीने में कुरान था वो कैसे जलाते? दूसरा काम किया गया कि उलमाए किराम को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाए। इस पर शुरू हो गया, इस पर काम शुरू कर दिया अंग्रेज ने। चुनाचे अंग्रेज मुअर्रिख थॉमसन लिखता है कि इस पर जब काम शुरू हुआ तो दिल्ली से जितने रोड चारों तरफ हिंदुस्तान में जाते थे, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमाए किराम की लाश न लटकी हुई हो, किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हुई हो। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर फांसी के फंदे बने हुए थे कि जो भी आलिम दीन नजर आ जाए फौरन फांसी पर चढ़ा दो। थॉमसन लिखता है कि मैं एक मर्तबा एक खेमे में गया, कैंप में गया अपने अंग्रेजी फौज के, तो वहां मुझे गोश्त जलने की बदबू आई। तो मैंने खेमे से बाहर निकलकर देखा कि 50 उलमाए किराम खड़े हैं और उनको नंगा करके आग के अंगारों पर लिटाने की तैयारी है, और उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये कह दो कि हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम जंग आराई नहीं करेंगे, महाज आराई नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चुनाचे उनको नंगा करके अंगारों पर लिटा दिया गया, जिनके गोश्त के जलने की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। खिंजीर की खालों में लपेटकर उलमाए किराम को आग में जला दिया गया। ये कुर्बानियां उलमा ने दी, ये कुर्बानियां उलमा ने दी। दिल्ली के अंदर 10,000 मदरसे थे, 10,000, सब को खत्म कर दिया। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का मदरसा था, मदरसा रहीमिया, उस पर अंग्रेजों ने बुलडोजर चला दिया। तो मदारिस खत्म कर दिए और औकाफ को, वक्फ को अपने कम अंडर में ले लिया अंग्रेजों ने।
وقف بورڈ کو ختم کر دیا، اپنے انڈر میں لے کر کے سارے مدرسے ختم کر دیے، علماء کرام کو ختم کر دیا۔ چنانچہ حضرت مولانا جعفر تھانیسری اپنی کتاب کالا پانی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بہت سے ساتھی تھے، ان کو کیسی سزا دی گئی؟ فرماتے ہیں کہ ایک جیل کے ڈبے میں ہمیں ایک پنجرے میں، ہر عالم کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا، اور اس پنجرے میں اتنی بڑی بڑی کیلیں چاروں طرف سے لگا دی گئی، نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈبے میں وہ پنجرے ٹرین کے اندر وہ ڈال دیے گئے، اور جو سفر ایک دن کا تھا وہ فرماتے ہیں کہ 3 ہفتوں میں پورا ہوا۔ بار بار ٹرین کو روکا جاتا تھا، جب ٹرین رکتی تھی تو وہ کیلیں ہمارے گڑتی تھی، جسم میں گھستی تھی، لگانے کے لیے مرہم نہیں تھا، ایسی اذیتیں دی گئیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ ملتان پہنچا، اور ان علماء کو وہاں سے اس انگریز نے ان پنجروں سے نکال لیا اور لے جا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ اگلے دن انگریز افسر آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو بڑے خوش ہوئے، چہروں پر نور آ گیا، چہرے چمک اٹھے۔ تو اس افسر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ کہا کہ اب اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا۔ کہ اچھا، پھانسی سے خوشی ہے، ابھی تمہاری پھانسی کینسل کراتا ہوں۔ چنانچہ وہ خبیث گیا، وہ انگریز افسر گیا، اور اس نے ان علماء کرام کی پھانسی قید سے، عمر قید سے بدلوا دی، یعنی رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اللہ سے جا ملتے۔ یہ قربانیاں علماء نے دی، یہ قربانیاں ہمارے علماء نے دی۔ اس کے بعد 1857 میں ناکامی کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کے بڑے علماء نے یہ سوچا کہ حکومت تو ہاتھ سے چلی گئی، لیکن انگریز کا پلان ہمارے ایک ایک بچے کو انگریز بنانے کا ہے، اور اسلام اس کے دل سے مٹا دینے کا، کھرچ دینے کا ہے۔ چنانچہ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جائے، غور و فکر کرتے رہے، اور 1866 15 محرم الحرام کو دیوبند کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ 1866 15 محرم الحرام کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم کے 2 مقصد تھے۔ 1857 میں کی جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے، تو انگریزوں کو یہاں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے وہ مجاہدین آزادی تیار کیے جائیں جو انگریزوں سے لوہا لے سکیں۔ ایک مقصد یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا۔ دوسرا یہ تھا کہ اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی تھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی وہاں سسرال تھی۔ اگر بڑی جگہ مدرسہ قائم کرتے تو انگریزی حکومت کی نگاہ جا سکتی تھی، اس وجہ سے انتخاب دارالعلوم دیوبند کا دیوبند کے لیے کیا گیا۔ چونکہ اخلاص تھا تو اللہ نے وہ فیض پہنچایا کہ پوری دنیا میں آج دیوبند کا فیض ہے، پوری دنیا میں دیوبند کا فیض ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں بنیاد اس شخص سے رکھواؤں گا جس کے دل میں گناہ کبیرہ کرنے کا تصور بھی نہیں آیا۔ گناہ کبیرہ کرنے کی بات تو دور ہے، گناہ کبیرہ کرنے کا تصور بھی نہیں آیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت شاہ حسین صاحب، حضرت اصغر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت شاہ حسین نام تھا ان کا، چھوٹے قد کے تھے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا قد تھا ان کا۔ تو ان کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم کے ترانے میں ایک شعر ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم کے محتمم تھے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، ولی اللہ آدمی تھے۔ ان کو خواب نظر آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور یہ کہا کہ یہ مدرسہ جو ہے یہاں سے یہاں تک بنانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشان کھینچا،
جو دارالعلوم دیوبند میں نو درہ ایک جگہ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان کھینچا کہ یہاں پر مدرسہ بنانا ہے۔ چنانچہ چھتہ مسجد کے اندر مدرسے کی سٹارٹنگ ہوئی، پڑھانے والے کا نام بھی محمود، پڑھنے والے کا نام بھی محمود، ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا۔ اور کیسا فیضان اللہ نے دنیا میں جاری فرمایا، کیونکہ اخلاص پر مبنی تھا۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، یعنی اخلاص تھا بنیاد کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ نے جو بھی کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ کیسی برکت عطا فرمائی؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا میں گھمایا۔ میں ایسی جگہ بھی گیا جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، روس کے اندر۔ سائبیریا میں بھی گیا جہاں پر برف ہی برف ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ ہر دنیا کے ہر گوشے، ہر کنارے میں گیا، دنیا کے آخری کنارے میں بھی گیا۔ فرمایا کہ وہاں ایک ایسی جگہ آتی ہے جس کو دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے، اور ایک دن وہاں پر ایک ایسا دن ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اندر۔ وہ نظارہ یہ ہوتا ہے کہ سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے، تو اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں۔ فرمایا وہاں بھی میں گیا، تو دنیا کے ہر کونے میں اللہ نے مجھے بھیجا، لیکن فرمایا کہ دین کی خدمت کرتا ہوا مجھے دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند ضرور ملا۔ دارالعلوم دیوبند کا روحانی فرزند مجھے ملا دین کی خدمت کرتا ہوا، یعنی یا تو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا یا اس کی شاخیں جتنی بھی ہیں، اس کے نہج پر چلنے والے جو ادارے ہیں ان سے پڑھا ہوا۔ یہ جو ہے اخلاص کی برکت ہوتی ہے۔ تو علماء کو ختم کیا انگریز نے، قرآن کے نسخے جلائے انگریز نے، اور جذبہ جہاد کو مٹایا۔ وہ کس طرح سے مٹایا؟ انگریز نے سوچا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں تو ہو نہیں سکتا، اس نے کچھ لوگوں کو خریدا اور مختلف فرقے بنائے۔ بھئی یہ اہل حدیث فرقہ ہے، یہ بریلوی فرقہ ہے، یہ قادیانی ہے، ان لوگوں کو خریدا اور یہ فرقے بنا دیے۔ اب کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہوں میں، بھئی انگریزوں کی آنے سے ہندوستان میں، انگریزوں کی آمد سے پہلے تم کہاں تھے؟ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنی کوئی مسجد دکھا دیں، کوئی کتاب دکھا دیں، کوئی مکتب دکھا دیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو بنانے والی ملکہ وکٹوریا ہے، ان کو بنانے والی ملکہ وکٹوریا ہے۔ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے، دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند اس صحیح اسلام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح مسلک اور صحیح منہج تھا، اس کی حفاظت کرنے والوں کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کا فیضان جاری فرمایا۔ اور باقی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں جو شیرزیمہ قلیلہ نالی کے مینڈک کی طرح نکلتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس وقت آپ کو خوب ملیں گے، یہ سب انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ یہ تیسرا مشن تھا انگریز کا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، فرقے بناؤ۔ کچھ مولویوں کو خریدا، ٹٹوؤں کو، بکاؤ کو، اور ان کو تیار کیا، انہوں نے فرقے بنا دیے۔ آج بھی جتنے بھی باطل فرقے ہیں، قادیانی فرقہ ہو، اہل حدیث فرقہ ہو، ان سب کی مدد اوپر سے آتی ہے، وہیں انگریزوں کی طرف سے، وہیں سے پیسہ، ریال، وہیں سے ڈالرز آتے ہیں اپنے مذہب کو اشاعت کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پر اسلامی صحیح لوگ کام کرتے ہیں، ان کا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اس وقت پلمبرزم ایک فرقہ چل رہا ہے، انجینئر والا پلمبرزم فرقہ، اس کے فالوورز لاکھوں میں، کیونکہ سپورٹ اوپر سے مل رہی ہے۔ تو یہ اوپر سے شے مل رہی ہے صحیح دین اسلام کی صحیح شکل کو مسخ اور ختم کرنے کے لیے۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایسے افراد پیدا کر کے دیے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں برابر حصہ لیتے رہے۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کی، تو انہوں نے بتایا کہ 2800 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں. 2800 کتابیں جو حضرت نے لکھی، یہ حضرت کے ماتحتی میں اور نگرانی میں لکھی گئی 2800 کتابیں. پتلی پتلی کتابیں نہیں. اب آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک دن پر تقسیم کرے تو پتہ نہیں کتنی بیٹھتی ہیں. یہ ہمارے اکابر تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیسے عاشق رسول. ایک مرتبہ ایک دوست نے مدینہ منورہ سے کھجوریں بھیج دیں، 2-4 کھجوریں بھیج دیں. تو حضرت نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی ایک فہرست مرتب کرو، ایک فہرست بناؤ، اپنے دوستوں کو بھیجیں گے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنی سی کھجور ہے، آپ تو پوری فہرست بنوا رہے ہیں. کہا کہ تم نے اتنی سی کا لفظ، مدینہ کی کھجور ہو اور تم نے اس کے لیے اتنی سی کا لفظ کہا. اتنی سی کا لفظ، کیسے مجال ہوئی تمہاری، کیسے ہمت ہوئی مدینے کی چیز کو اتنی سی کہنے کی. ارے اس کا تو ایک ذرہ بھی بہت بڑا ہے. یہ محبت تھی. اور کھجور کی گٹلی پسوا کر وہ منہ میں ڈالی اور اوپر سے پانی پی لیا کہ مدینے کی کھجور ہے. یہ عشق رسول تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت، وہ خدمت انجام دی کہ تصوف، محدث، مفسر سب ایک ساتھ تھے. تصوف کے اندر جو الٹی سیدھی باتیں گر آئی تھی، در آئی تھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ وہ بابا کا ہاتھ چوم رہا ہے، کرنٹ سا لگا اور وہ ڈانسنگ شروع کر دی. یہ دین کا مذاق اڑا کر رکھ دیا ان لوگوں نے. یہ چیز تصوف کے اندر گھس آئی تھی کہ بابا کا ہاتھ چوم رہا ہے، کرنٹ سا لگ گیا اور وہ کرنٹ میں پیچھے جا رہا ہے، ادھر سے ڈانسنگ ہو رہی ہے، طبلہ بج رہا ہے اور اچھل کود ہو رہی ہے. اس سے کیا شریعت کا تعلق ہے؟ حضرت نے شریعت اور تصوف کو بتایا کہ یہ ایک ہی چیز ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا. ورنہ یہ تصوف کی یہ حالت ہو گئی تھی. اور آج بھی ہے، جو لوگ منہج دیوبند سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے اندر یہی چیز ہے. اور کیسے علوم نازل ہوتے تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے، اس وقت دارالعلوم کے بڑے بڑے اکابر تھے، موجود تھے. تو طے یہ پایا کہ حضرت کے دستار بندی ہوگی. 8 فارغین تھے. طے یہ پایا کہ فارغین کے دستار بندی ہوگی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے آپ دستار بندی کر رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، دستار فضیلت کر رہے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ کر کہا کہ ارے میاں اشرف، ہمارے سامنے تم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن جب ہم نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہوگے. تم ہی تم ہوگے. چنانچہ اللہ نے وہ کام لیا کہ پوری دنیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو جانتی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ شاہجہاں پوری، سارے باطل مذہب، عیسائی، ہندوازم، سکھزم شاہجہاں پور میں جمع ہوئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے گئے اور سارے مذہبوں کو مناظرے میں شکست دے دی. سارے مذہبوں کو شکست دے کر آئے اور اسلام کا جھنڈا بلند کر کے آئے. یہ علوم تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور سنت پر کیسا عمل تھا کہ جب انگریز نے وارنٹ جاری کیا کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لیا جائے، تو ایک جگہ 3 روپوش ہو گئے، چھپ گئے بچنے کے لیے. 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. گھر والوں نے کہا کہ حضرت 3 دن ابھی تو انگریز آپ کی تلاش میں ہیں. آپ فرمایا کہ بھائی 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ہرا میں روپوش رہے تھے، تو میرے حبیب 3 دن تک روپوش رہے، میں بھی 3 دن تک ہی روپوش رہوں گا. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جیسے شاگرد دیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ جو ہے نا، اس کی بنیاد بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی. چنانچہ جامعہ ملیہ کا گیٹ ہے باب شیخ الہند، آج بھی باب مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بنیاد رکھی.
مولانا مملوک علی کے دو شاگرد تھے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, سر سید احمد. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو دارالعلوم دیوبند قائم کیا, اور سر سید احمد نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ تشریف لے گئے, اور حضرت نے وہاں جو تقریر کی, وہاں کے اسٹوڈنٹ کے اندر دینی جذبہ پیدا ہوا, غیرت پیدا ہوئی. پھر کون کون نکلے وہاں سے؟ مولانا محمد علی جوہر کہاں سے پڑھ کے آئے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے. اعظم خان نے انہی کے نام پہ یونیورسٹی بنائی. علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایمان کی روح پھونکنے والے بھی ہمارے اکابر تھے. یہ خدمات ہمارے اکابر کی ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر والمجامع, کہ یہ میرے آبا و اجداد ہیں, ان جیسا لے کر آ اے جریر جب تجھے محفل جمع کریں. تو یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں تھیں. ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسلسل نہرو پر, سردار ولبھ بھائی پٹیل پر دباؤ بنا رہے تھے کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا تو ملک کا قانون سیکولرزم رہنا چاہیے, ملک کا قانون سیکولرزم رہنا چاہیے. حضرت نے دباؤ بنایا, تب جا کر ہندوستان کا قانون سیکولرزم بنا. اور تقسیم جو ہوئی اس میں کسی عالم دین کا ہاتھ نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اس میں علماء کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہے. علماء نے بہت سمجھایا کہ ادھر مت جاؤ. یہاں کی مسجدوں کا کیا ہوگا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ لوگوں, تم ہندوستان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں 3 لاکھ مسجدیں ہیں, وہ ویران ہو جائیں گی, ان کا کیا بنے گا؟ یہاں مدارس ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تب حضرت کی اپیل پر رکے, اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل دباؤ بناتے رہے کہ ملک کا دستور سیکولر ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت ہمارے علماء دیوبند کی وجہ سے ہی ملک کا سیکولر دستور جو ہے, ملک کا دستور جو بنا وہ سیکولر بنا. اللہ تعالیٰ ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمیں ان کی قربانیاں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.